الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التصنیف تقسیم آپ پڑھ چکے تھے، یعنی تجزیۃ الشیء الی انواعہ او تحلیل الشیء الی عناصرہ، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تقسیم۔ تو تصنیف کس کو کہتے ہیں؟ غلام علی صاحب دیکھیے کہہ رہے ہیں ہوا وضع الافراد، کیا پڑھیں گے اس کو؟ افراد کے افراد، ہوا وضع الافراد فی مجموعات متمیزہ، صحیح ہے، افراد کو رکھنا فی مجموعات متمیزہ، ایک خاص مجموعے میں، علی اساس خاص، کسی خاص بنیاد پر۔ مثلا مولانا ہم لوگ لائبریری کو تشکیل دیتے ہیں، کیسے ہم نے خانے معین کر رکھے ہیں، تفسیر کا یہ خانہ ہے، تاریخ کا یہ خانہ ہے، فقہ اصول کا یہ ہے، منطق کا یہ ہے، بلاغت کا، اردو کا، عربی کا۔ تو ہم نے خانوں کو ایک خاص بنیاد پر معین کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے مادے کے اوپر۔ دیکھیے تصنیف دو طرح کی ہوتی ہے مولانا غلام علی صاحب، ایک تصنیف ہوتی ہے علمی اور ایک تصنیف ہوتی ہے غیر علمی۔ تصنیف علمی کہ جس میں خاص امتیاز رکھا جائے، کوئی خاص بنیاد بنائی جائے۔ مثلا جب ہم لائبریری کی تصنیف کرتے ہیں تو لائبریری کی تصنیف میں ہم نے مواد کے اعتبار سے کتابوں کو رکھا کہ نہیں رکھا؟ اور اگر یہی کر دیں ہم، یا ہم نے مواد کے اعتبار سے نہیں رکھا، اس طرح سے رکھیں، شہید مرتضیٰ مطہری کی کتابیں اس میں ہیں، آیت اللہ نقن صاحب کی کتابیں اس میں ہیں، ذیشان جوادی صاحب کی کتابیں یہاں پہ ہیں، باقر الصدر کی کتابیں یہاں رکھی ہیں، اس میں بھی کیا ہے؟ ایک اساس ہے کہ نہیں ہے؟ مصنفین کے اعتبار سے ہے، صحیح ہے۔ یا آن لائن جو آپ مکتبات دیکھتے ہیں، آن لائن مکتبات میں جیسے اردو کی کتابوں کے لیے زیارات.com ہے، تو اس میں آپ کو چاہیے فقہ کی کتابیں چاہیے تو یہاں جائیے، صحیح، مجالس کی چاہیے تو یہاں جائیے، تاریخ کی چاہیے تو یہاں جائیے، وہاں مواد کے اعتبار سے ہے۔ کہیں حروف تہجی کے اعتبار سے کتابیں دے دیتے ہیں آپ کو، الف سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ اس میں، بے سے جن کے شروع ہوتے ہیں، تے سے جن کے شروع ہوتے ہیں وہ اس میں، چاہے وہ جس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کتاب کا نام کس حرف سے شروع ہوتا ہے وہ امتیاز بنائے گے۔ تو یاد رکھیے جب صفات خارجی کو مد نظر رکھتے ہیں، خارجی صفت ایک ذاتی صفت ہوتی ہے، جیسے یہ تاریخ کی کتاب ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے، وہ بھی فقہ کی کتاب ہے، وہ بھی فقہ کی کتاب ہے، ہم نے سارے فقہ کی کتاب کو کیا کیا؟ ایک جگہ رکھا۔ تو یہاں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کی کتاب ہے، موٹی کون ہے، پتلی کون ہے۔ جہاں صفات خارجی کو دیکھا جائے گا اس کو تصنیف غیر علمی کہتے ہیں۔ کیسے مطلب؟ موٹی موٹی کتاب ایک جگہ کر دیں، کیسے؟ کچھ لوگ سجا دیتے ہیں کہ نہیں سجا دیتے ہیں؟ ہم گھر کی جو خانے الماریوں کے رہتے ہیں ان کو کیسے سجاتے ہیں؟ موٹی ایک طرف ساری، پتلی ایک طرف کر دیتے ہیں، صحیح۔ اب وہ چاہے جس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو اس سے ہمارا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے صفات خارجی کو دیکھ کے کیا، یہ کیا؟ تصنیف غیر علمی ہے، واضح ہے؟ ہم نے بڑے بچوں کو الگ بیٹھالا، چھوٹے کو الگ بیٹھالا، یہ تصنیف کیا کہلائے گی؟ غیر علمی، نہ کہ علمی تصنیف ہوگی، صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے جو کلاسیں بٹھی ہوئی ہیں یہ تصنیف کیسی ہے؟ علمی ہے نا کہ غیر علمی ہے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ عرفان کو بھی رابعہ میں بیٹھا دیں کیوں؟ تو ایسا ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ تصنیف غیر علمی، واضح؟ چلیے دیکھیے، تو تصنیف سمجھ گئے؟ مجموعات کو گروہوں میں رکھنا، افراد کو گروہوں میں رکھ دینا، صحیح ہے، یہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر، اس کو بولتے ہیں تصنیف۔ ڈاک خانے میں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے آپ نے؟ ان کے پاس ٹوکری رکھی رہتی ہے، ایسے 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 ٹوکری، اگر آپ کچھ دینے جائیں گے، رجسٹری کریں گے تو رجسٹری کا خانہ الگ رہتا ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے رکھتے ہوں کہ یہ مہاراشٹر جانا ہے تو مہاراشٹر والا یہ خانہ ہے، یو پی جانا ہے تو یو پی والا یہ خانہ ہے، صحیح ہے، فلاں اسٹیٹ جانا تو اس کا یہ خانہ ہے، اس کا وہاں جس کا جہاں کا آتا رہتا ہے اس کو اس میں ڈالتے رہتے ہیں کہ بعد میں چھانٹنے میں دقت نہ ہو۔ اس کو بھی کیا کہیں گے؟ تصنیف۔ یہ تصنیف ہے، افراد کو مجموعے میں رکھنا،
اسی کو کہتے ہیں تصنیف. سمجھ میں آیا بھنگور؟ شارب صاحب دیکھیے مولانا تعریفہ پڑھیے آپ شارب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التصنیف هو وضع الافراد في مجموعات وضع الافراد في مجموعات متمیزۃ على اساس خاص. ہاں ہوا وضع الافراد، افراد کو رکھنا، فی مجموعات متمیزۃ یعنی امتیازی مجموعات میں، ٹھیک ہے، علی اساس خاص، کسی خاص بنیاد پر. صحیح ہے، جیسے ہم نے کتابوں کو رکھا ایک خاص بنیاد پر کہ یہ اخلاق کی یہ کتاب ہے، تاریخ کی یہ کتاب ہے. چلیے اس کے بعد پڑھیے شرح التعریف مولانا غلام علی صاحب. کیا قمنا گردان کرو تو قامہ سے ہاں آگے کون سی گردان بھیا پڑھو؟ قمنا ہوگا کہ قمتا، قمنا ہوگا کہ قمنا ہوگا؟ قمتا ہوتا ہے کہ قمتا ہوتا ہے؟ تب اذا قمنا بتنظیم مکتبۃ المدرسۃ، کہہ رہے اذا قمنا جب ہم نے انجام دیا، بتنظیم مکتبۃ المدرسۃ مدرسے کی لائبریری کو منظم کرنے کا، یعنی جب ہم نے مدرسے کی لائبریری کو منظم کرنے کا کام انجام دیا. مثلا پڑھیے آگے. کتب اعلی ضوء، ضوء نہیں، ہاں بس. فجعلنا مجلدات الکتب، تو ہم نے قرار دیا کتابوں کی جلدوں کو، مجموعات متمیزہ ایک خاص مجموعے میں، علی ضوء موضوعاتها العلمیہ اس کے علمی موضوع کی روشنی میں کہ وہ کتابیں کس علم سے ربط رکھتی ہیں. پڑھیے ہاں پھر سے پڑھیے. فوضعنا لغات فی مجموعات، کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ فوضعنا کتب الاجتماعیات، اجتماعیات کہتے ہیں مولانا حضرات سماجیات کو، صحیح ہے. فوضعنا فی کتب و کتب الطبیعیات، کیا کہہ رہے ہیں؟ فوضعنا کتب الاجتماعیات، تو ہم نے سماجی کتابوں کو رکھا، فی مجموعات ایک مجموعے میں، وکتب الطبیعیات اور طبیعیات کی کتابوں کو رکھا ہم نے، صحیح ہے، فی مجموعات. طبیعیات کس کو کہیں گے؟ وہ چیزیں جو نیچر کے بارے میں بات کرتی ہیں. وکتب الریاضیات اور ریاضی کی یعنی میتھس کی کتابوں کو رکھا، فی مجموعات. وکتب اللغات فی مجموعات اور لینگویج کی کتابوں کو رکھا ایک مجموعے میں. یعنی تمام مجامع ہم نے موضوع کی روشنی میں کیا کیے؟ الگ الگ کر لیے. آگے پڑھیے مولانا بھنگور صاحب. صنفنا المکتبۃ وهكذا حينما يكون
عالم الحیوان بتفریق الطیور والطیور الحدیثہ. کہہ رہے مولانا فَإِنَّنَا نَكُونُ قَدْ صَنَّفْنَا الْمَكْتَبَةَ، جب ہم نے کتابوں کو ان کی موضوع کی روشنی میں الگ الگ گروہوں میں رکھ دیا تو اس طرح سے ہم نے کیا کر دیا؟ مکتبے کی، لائبریری کی تصنیف کر دی. وَهَكَذَا حِينَمَا يَقُومُ عَالِمُ الْحَيْوَانِ، اور اسی طرح سے علم حیوان کا عالم، صحیح ہے، بتفریق الطیور الی مجموعتین، وہ پرندوں کو الگ کرتا ہے دو مجموعوں میں. کون کون سے؟ الطیور القدیمتی والطیور الحدیثہ. قدیم کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ قدیم یعنی پرانا، حدیث یعنی نیا. حدیث یعنی نیا، جدید، صحیح ہے. وَيُفَرِّقُ مَجْمُوعُ الطُّيُورِ الْحَدِيثَةِ، اور جو نئے پرندے ہیں ان کی تفریق کرتا ہے وہ اِلَى ثَلَاثَةِ مَجَامِيعَ، تین گروہوں میں. الطُّيُورُ الْمُسَنَّدَةِ الْبَائِدَةِ، ایسے پرندے کے جو ناپید ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، کمیاب ہیں. وَالطُّيُورُ الرَّمَسِيَّةِ وَالطُّيُورُ الْجُؤْجُئِيَّةِ، تو یہ تین قسمیں نئے پرندوں کی کر دی، ایک مسنہ بائدہ اور ایک طیور رمسیہ اور ایک طیور جؤجؤیہ. تو یہ بھی کیا ہوئی؟ جو جؤجؤیہ تھے یعنی جن کے کلغی یا گلے میں تھوڑا وہ نکلا ہوا ہوتا ہے ان کو کہیں گے. وہ طیور الرمسیہ ہے اور طیور البائدہ ہے. تو یہاں پہ دیکھیے ہم نے پرندوں کو کیا کر دیا؟ الگ کر دیا. جو اس کے عالم ہوتے ہیں وہ ان کو اچھے سے جانتے ہیں. فَإِنَّهُ بِهَذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ، تو ہم نے اس کام کے ذریعے سے من التفریق، الگ کرنے کے کام سے، يَكُونُ قَدْ قَامَ بِتَصْنِيفِ الطُّيُورِ، ہم نے کیا کر دیا؟ پرندوں کی تصنیف انجام دے دی. سمجھ میں آئی بات؟ اس میں کوئی مشکل تو نہیں تصنیف کو سمجھنے میں؟ کیوں یوسف؟ اب دیکھیے اساسہ، اس کی بھی اساس کیا ہوگی؟ تقسیم میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ایک وقت میں اساس کتنی ہونی چاہیے؟ ایک ہونی چاہیے. تو اگر ہم کتابوں کو ایسا کریں کہ ایک مرتبہ رکھیں ان کے موضوع کے اعتبار سے، ایک مرتبہ رکھیں موٹی پتلی کے اعتبار سے، چلے گا؟ نہیں چلے گا. یا ہم ایک ساری کر دیں ایسا کہ ساری اردو والی ایک طرف کر دیں، گجراتی ایک طرف کر دیں، انگلش الگ کر دیں، تو ہے وہاں بھی مشکلات پیدا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ اگر ہم ساری اردو والی ایک جگہ کر دیں، عربی والی ایک جگہ کر دیں، ایسے لینگویج کے اعتبار سے تقسیم کر دیں مکتبے کی، تو آپ کو کتابوں کو تلاشنے میں آسانی ہوگی کہ مشکلات پیدا ہوں گی؟ صحیح ہے. ابھی جتنی آسانی سے آپ فقہ نکال کے لے کے چلے آ رہے ہیں، اور عربی نکال کے لے کے چلے آ رہے ہیں، اردو نکال کے لے کے چلے آ رہے ہیں، تفسیر نکال لیا، چابی کھولی نکال لیا، بعد میں نکل جائے گی کہ ڈھونڈیں گے اسی میں؟ صحیح ہے، وقت برباد ہوگا. تو کیا ہے؟ اس لیے وہ کیا ہے؟ غیر علمی ہے. اساس دیکھیں مولانا کہہ رہے ہیں وَلَا يَخْتَلِفُ التَّصْنِيفُ عَنِ التَّقْسِيمِ فِي وُجُوبِ قِيَامِهِ عَلَى أَسَاسٍ مُوَحَّدٍ. کہہ رہے ہیں تصنیف تقسیم سے جدا نہیں ہے. لا يختلف التصنیف عن التقسیم، تصنیف تقسیم سے الگ نہیں ہوتی. فی وجوب قیامہ علی اساس موحد، اس کو انجام دینے میں ایک بنیاد پر، علی اساس موحد یعنی ایک بنیاد پر، معین جو معین بھی ہوگا. کیوں ایسا ہے؟ قال نفس الاسباب التي ذکرت هناك، انہی اسباب کی وجہ سے جو ہم تقسیم میں بیان کر چکے ہیں. صحیح ہے کہ ہمیں تصنیف کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا؟ ایک ہی اساس رکھنی ہوگی، ورنہ مشکلات پیدا ہوں گی. چلیے اس کی تقسیم پڑھا دیں کہ جانے کیا کہتے ہیں شارف صاحب؟ آگے بڑھ جائیں؟ جانے دوں؟ چلیے مولانا پھر سے ایک مرتبہ تاکہ
اگر کہیں کچھ رہ جائے تو کوئی مشکل پیش نہ آئے، سے زیادہ تھا نہیں. التصنیف تعریفہ یعنی تعریف التصنیف. تصنیف کس کو کہتے ہیں؟ ہوا وضع الافراد، افراد کا رکھنا، فی مجموعات متمیزہ، خاص مجموعوں میں یعنی گروہوں میں، علی اساس خاص، ایک خاص بنیاد پر. شرح التعریف کہہ رہے ہیں اذا قمنا بتنظیم مکتبۃ المدرسہ، جب ہم نے مدرسے کے لائبریری کو منظم کیا، مثلا ایک مثال کے طور پر، فجعلنا مجلدات الکتب، تو ہم نے کتابوں کی جلدوں کو رکھا، مجموعات متمیزہ، خاص گروہوں میں، علی ضوء موضوعاتها العلمیہ، اس کے علمی موضوع کی روشنی میں. فوضعنا کتب الاجتماعیات، تو ہم نے سماجیات کی کتابوں کو رکھا، فی مجموعات ایک گروہ میں، وکتب الطبیعیات، اور ہم نے کی کتابوں کو رکھا، فی مجموعات ایک مجموعے میں، وکتب الریاضیات فی مجموعات، اور میتھس کی کتابوں ایک دوسرے مجموعے میں، وکتب اللغات فی مجموعات، اور زبان کی کتابوں کو ایک مجموعے میں. فإننا نكون قد صنفنا، تو بے شک ہم نے اس طرح سے تصنیف کر دی، المکتبہ، کس کی؟ لائبریری کی. مکتبہ کس کو کہتے ہیں؟ لائبریری. وَهَكَذَا حِينَمَا يَقُومُ عَالِمُ الْحَيْوَانِ، اسی طرح سے جب عالم حیوان انجام دیتا ہے تفریق الطیور الی مجموعتین، پرندوں کو الگ کرنے میں دو مجموعوں میں، الطیور القدیمہ والطیور الحدیثہ، پرندے اور نئے پرندے. پھر پورا نئے پرندوں کی تقسیم کرتا ہے، کہہ رہے ہیں وَيُفَرِّقُ مَجْمُوعَةُ الطُّيُورِ الْحَدِيثَةِ، اور نئے پرندوں کو وہ تفریق کرتا ہے، الگ کرتا ہے، إِلَى ثَلَاثِ مَجَامِيعَ، صحیح ہے، تین مجموعوں میں. الطیور المثنى البائدہ، ایک مجموعہ طیور المثنى البائدہ، دوسرا مجموعہ والطیور الرمسیہ، اور تیسرا والطیور الجؤجؤیہ. کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ بِهَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ، تو بے شک ہم نے اس عمل کے ذریعے، من التفریق، جو ہم نے الگ کیا، یکون قد قام تصنیف الطیور، اس طرح سے اس نے تصنیف کو انجام دیا. اساس کو دیکھ لیں، کہہ رہے ہیں وَلَا يَخْتَلِفُ التصنیف، تصنیف الگ نہیں ہوتی، عن التقسیم، تقسیم سے، فی وجوب قیامہ، اس کو انجام دینے میں، علی اساس موحد، صحیح ہے، ایک بنیاد پر، معین لنفس الاسباب، صحیح ہے، ایک بنیاد جو معین ہو، لنفس الاسباب، انہی اسباب کی وجہ سے، التی ذکرت ہناک، جو ہم تقسیم میں بیان کر چکے ہیں. اس لیے ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ اگر تقسیم کو صحیح رکھنا ہے تو اس کی اساس کیا ہونی چاہیے؟ ایک ہونی چاہیے، ورنہ تقسیم کے نتائج صحیح نہیں ہوں گے. اسی طرح سے تقسیم کے بھی کیا ہے غلام علی صاحب؟ اساس ایک رہے گی. والحمدللہ رب العالمین.